خواتین و حضرات کو عارف کسانہ کے چینل پہ خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ سویڈن میں گھر حاصل کرنا جو خاصا مشکل ہے، خصوصاً بڑے شہروں میں کرائے پہ مکان لینا جو ہے وہ خاصا دشوار ہے۔ اور آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ نے سویڈن میں گھر کرائے پہ لیا ہوا ہے آپ کے کیا حقوق ہیں، اور خصوصاً اگر آپ نے سیکنڈ ہینڈ کانٹریکٹ پہ گھر لینا ہے تو اس میں کون سی اہم باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے جب آپ نے معاہدہ لکھنا ہے، اور اس گھر میں رہتے ہوئے آپ کے کیا حقوق ہیں، کیا آپ کر سکتے ہیں اور کیا آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس سب کی تفصیل جو ہے وہ آج کے اس ولاگ میں شامل ہے۔ لیکن سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ آئنسٹائن کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنی زندگی میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے انکار کیا، اور ان کے انکار کی وجہ سے میں جو کچھ آج ہوں وہ بن سکا۔ گھروں کی صورتحال کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ سویڈن میں کرائے پہ گھر لینا وہ بہت مشکل ہے، اور خصوصاً بڑے شہروں میں تو یہ اور بھی مشکل ہے۔ اور اس لیے جو ہے وہ جن لوگوں کو جو ہے فرسٹ ہینڈ کانٹریکٹ پہ گھر نہیں ملتا، پھر وہ کسی اور شخص سے جس کا وہ گھر ہوتا ہے وہ کرائے پہ دینا چاہتا ہے، ان سے پھر وہ سیکنڈ ہینڈ کانٹریکٹ پہ گھر لیتے ہیں۔ جب آپ فرسٹ ہینڈ کانٹریکٹ پہ گھر لیتے ہیں اس میں تو اتنی مشکل نہیں ہوتی، اس میں جو کمپنی ہوتی ہے، ادارہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ کے معاملات طے پا جاتے ہیں۔ لیکن سیکنڈ ہینڈ کانٹریکٹ جب آپ کسی شخص سے لیتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور پھر اس میں آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ سویڈن کے قانون کے تحت آپ کے کیا رائٹس ہیں، کیا آپ اس میں کر سکتے ہیں، کیا آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن ان تمام تر تفصیلات کی طرف جانے سے پہلے ایک ہم چھوٹی سی نظر ڈالتے ہیں سویڈن میں گھروں کی جو صورتحال ہے۔ اور 31 دسمبر 2024 کے ایک جائزے کے مطابق سویڈن میں کل 52,60,876 رہائشی یونٹ ہیں، یعنی تقریباً 53 لاکھ یہاں پہ جو ہیں وہ گھر ہیں۔ اس میں اپارٹمنٹس اور ولاز رادہ سارے شامل ہیں۔ ان میں 41% جو ہیں وہ سمال ہاؤسز ہیں جو 21,36,000 بنتے ہیں، جبکہ جو اپارٹمنٹس ہیں، جو فلیٹس ہیں لیگنت، وہ 52% ہیں، وہ 27,56,000 ہیں۔ اور اس کے بعد جناب آ جاتے ہیں اسپیشل ہاؤسز، وہ 5% ہیں، اور ان کی جو کل تعداد ہے وہ 2,90,000 کے قریب ہے۔ اور اس کے بعد تقریباً 2% جو ہیں وہ دیگر قسم کے جو ہے وہ گھر ہیں۔ اور جو اپارٹمنٹس ہیں اگر ان کا ہم جائزہ لیں تو اس میں 58% جو ہے وہ کرائے کے گھر ہیں، ہیرس رت، جن لوگوں کے پاس فرسٹ ہینڈ کانٹریکٹ ہوتا ہے، پھر وہ آگے بھی لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن 58% جو ہے وہ کرائے کے گھر ہیں۔ اور 42% ہیں وہ جیسے لوگوں نے خریدے ہوتے ہیں، جس کو بوستادریت کہتے ہیں، رائٹ ٹو لیو۔ اور سویڈن کی جو 290 میونسپیلٹیز ہیں، کمیونز ہیں، ان میں سے 261 جو ہیں 261، ان میں زیادہ تر جو ہے وہ کرائے کے گھر ہیں۔ صرف 29 میونسپیلٹیز کمیونز ہیں، وہاں پہ زیادہ تر جو ہے وہ لوگوں نے گھر خریدے ہوئے ہیں، بوستادریت ہیں یا ان کے اپنے ہیں۔ اور یہ زیادہ تر جو ہے وہ اسٹاکہولم ریجن، اسٹاکہولم کاؤنٹی کی جو 28 میونسپیلٹیز ہیں ان میں زیادہ تر ہیں۔ اور جو لوگ چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں تقریباً 90% کے قریب جو ہے وہ ان کے مالک ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو اپارٹمنٹس ہیں، فلیٹس ہیں، لیگنیت ہیں، ان کی جو صورتحال یہ ہے کہ جو 41% جو اپارٹمنٹس ہیں ان کی مالک جو ہیں وہ بوستادریت فریننگ جو ایسوسیشن ہوتی ہے، جنہوں نے مل کے وہ گھر خریدا ہوتا ہے، پھر جو لوگ رہ رہتے ہیں وہ بھی اس گھر کا حصہ ہوتے ہیں، تو وہ 41% ہیں، 41%۔ اس کے بعد جناب 26% جو ہیں وہ پبلک ہاؤسنگ کمپنیز جو ہیں، مختلف کمپنیاں آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہوتی ہیں جن کے وہ گھر ہوتے ہیں، وہ 26% ہے۔ اور 24% جو ہے 24% جو ہیں وہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں، یعنی پہلی جو جس میں گورنمنٹ کے شیئرز ہوتے ہیں، دوسری ٹوٹلی پرائیویٹس۔ اور 9% جو ہیں وہ انفرادی لوگ ہیں جن کے گھر ہیں۔ اور جو اسمال ہاؤسز ہیں وہ 90% لوگوں نے اپنے خریدے ہوتے ہیں۔ اب جو اپارٹمنٹس کی جو صورتحال ہے تو سویڈن میں بہت کامن ہے 2 کمروں والا گھر اور 3 کمروں والا، جس میں کچن بھی ہوتا ہے اور ساتھ جو ہے وہ سونے کے کمرے۔ تو یہ 2 اور 3 کمرے والے جو گھر ہیں یہ ملا کے تقریباً 68%، آپ یہ دیکھیں تقریباً جو ہے وہ اکثریت یہ ہے ان گھروں کی ہے۔ اور عمومی طور پہ یہاں جو رقبہ ہے ایک اپارٹمنٹ کا وہ 67 اسکوائر میٹر ہے، 67 مربع میٹر۔ اور جو چھوٹے گھر ہیں ان کا جو اوسطاً رقبہ ہے وہ 122 مربع میٹر ہے۔ تو یہ اپارٹمنٹس کی صورتحال ہے۔ اب یہاں پہ جب کوئی آدمی آتا ہے وہ گھر لینا چاہتا ہے، خصوصاً جو نئے آنے والے ہوتے ہیں، تو ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ فرسٹ ہینڈ کانٹریکٹ پہ گھر نہیں ملتا، اور اس کے لیے پھر وہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی اور شخص سے مل جائے۔
تو فرسٹ ہینڈ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کو ہیرس رعت کہتے ہیں، آپ کا حق ہوتا ہے اس میں رہنے کا، یہ لمبے عرصے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ عمومی طور پہ آپ کو سرکاری یا نیم سرکاری جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، جو مالک ہوتی ہیں ان کی طرف سے ملتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کیا۔ اور دوسرا ہوتا ہے کہ سیکنڈ ہینڈ رینٹل، آپ آندرا ہان جس کو سویڈش میں کہتے ہیں، وہ اگر آپ کو گھر نہیں مل رہا تو پھر آپ جو ہے وہ کسی ادارے سے، شخص سے جو ہے وہ لیتے ہیں۔ اب اگر آپ نے سیکنڈ ہینڈ کانٹریکٹ لینا ہے تو اس میں آپ کو بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر تو فرسٹ ہینڈ کانٹریکٹ لے رہے ہیں تو وہ تو آپ کمپنی کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی قانونی پیچیدگی نہیں ہوتی، وہ سب جو ہے وہ لکھا لکھایا ہوتا ہے، اور وہ آپ لے لیتے ہیں، اور وہ پھر کمپنی جو ہے یا ادارہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ سیکنڈ ہینڈ لیتے ہیں، کسی دوسرے شخص سے لیتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس شخص سے یہ پوچھیں کہ بنیادی طور پہ وہ اپارٹمنٹ جس کمپنی کا، ادارے کا، اس سے اجازت لی ہے کہ نہیں، اس کو اس سے اجازت لینی چاہیے، یا وہاں پہ جو ہیرس ٹریننگز ہوتی ہیں ان سے بھی وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ تو جن کا وہ گھر ہے، وہ اپارٹمنٹ ہے جس ادارے کا، کمپنی کا، اس سے وہ مالک مکان اجازت لے کہ میں نے آگے یہ کرائے پہ دینا ہے، اور یہ معاہدہ جو ہے وہ تحریری صورت میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ کانٹریکٹ کریں تو آپ اس سے ریٹن کانٹریکٹ کریں، تحریری صورت پہ لکھیں کہ آپ نے جو ہے وہ کتنا کرایہ مہینے کا دینا، اس میں لکھا ہونا چاہیے، مدت ہونی چاہیے کہ آپ کو کتنی مدت کے لیے وہ گھر دے رہا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے گھر چھوڑنا ہے تو یہ بھی اس میں لکھ دیا جائے کہ آپ کو کتنے عرصہ پہلے وہ آپ کو نوٹس دے گا، اور کتنا عرصہ پہلے آپ بتائیں گے اگر گھر چھوڑنا پڑا۔ اور اس کے بعد جو ہے اگر وہ شخص آپ سے ڈپازٹ لے رہا ہے، بعض لوگ لیتے ہیں 1 یا 2 مہینے کا کرایہ جو ہے سیکورٹی کے طور پہ، تو وہ بھی اس پہ لکھا ہونا چاہیے کہ آپ کتنا دے رہے ہیں، یعنی یہ تمام چیزیں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر معاہدے میں یہ بھی لکھا ہونا چاہیے کہ گھر میں آپ کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ نے کوئی چینج کرنی ہے اندر، فار ایگزامپل آپ نے پینٹ چینج کرنا ہے، وال پیپر، یا کوئی اور کوئی اس طرح کی تبدیلی۔ اور اگر آپ کو زبان کا مسئلہ ہو تو پھر یہ معاہدہ سویڈش اور انگلش دونوں زبانوں میں آپ لکھ لیں، تاکہ جو ہے وہ بعد میں کوئی پرابلم نہ آئے کہ میں نے یہ لکھا تھا، اس نے یہ کہا تھا۔ اس کے بعد اگلی چیز ہوتی ہے کہ کرایہ جو ہے وہ آپ سے ایک مناسب حد تک کرایہ لے سکتا ہے، اور اس سے زیادہ وہ لے نہیں سکتا۔ اگر وہ فرنیچر یا دوسری چیزیں لے رہا ہے تو پھر وہ 10 سے 15% زیادہ لے سکتا ہے، ادروائز جو ہے وہ جو کرایہ وہ اس کا ہے اس نے وہ لینا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ کرایہ دار ہیں، آپ رہ رہے ہیں اس گھر میں، تو آپ کے حقوق کیا ہیں؟ تو سب سے پہلا آپ کا رائٹ ہے پرائیویسی کا۔ جو مالک مکان ہے یا جس نے آپ نے کرائے پہ وہ گھر لیا ہے، وہ آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی بہت ایمرجنسی ہو اس صورت میں، ادروائز وہ گھر کے اندر نہیں آ سکتا، وہ آپ سے جو بھی اس نے بات کرنی ہے باہر کرے گا۔ ہاں، آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو بلا لیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ اس کے بعد آپ کو حق ہے کہ اپنے گھر میں مہمانوں کو بلائیں، مہمان آپ کے گھر میں رہیں، اور لیکن آپ مستقل طور پہ کسی کو نہیں رکھ سکتے، اور نہ ہی آپ آگے کسی اور شخص کو کرائے پہ مکان دے سکتے ہیں کہ آپ نے مکان لیا ہے اور آپ کسی کو جناب آگے کرائے پہ دے دیں، یا اگر آپ جس کو انہیں بگندے کہتے ہیں آپ کسی کو رکھ لیں کمرہ، اس کو دے دیں اور اس سے پیسے لینا شروع کر دیں، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ مہمان کے طور پہ کوئی آ کے رہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، یا اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے وہ تو ایک صورت بنتی ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ جس سے آپ نے اپارٹمنٹ لیا اس کا یہ فرض ہے کہ وہ آپ کو تمام سہولتیں جو ہے وہ مہیا کرے جو اس گھر کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ مثلا وہاں پہ درجہ حرارت کم از کم 18 ڈگری ٹیمپریچر ہونا چاہیے، اگر سردیوں میں 18 سے کم ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پورا کرے۔ اس کے بعد گرم پانی، اپنا ٹھنڈا پانی، اور جو ماحول ہے صاف ستھرا، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر وہاں پہ کچھ خرابی ہو تو آپ ان سے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ نے گھر لیا۔ اور اگر آپ گھر چھوڑنا چاہیں یا اگر وہ آپ سے گھر لینا چاہے تو اس کا نوٹس ہونا ضروری ہے، اور وہ معاہدے میں لکھا ہونا چاہیے۔ ادروائز عمومی طور پہ یہ 3 مہینے کا ہوتا ہے کہ 3 مہینے کی صورت میں وہ آپ کو کہہ سکتا ہے میرا گھر چھوڑ دیں، یا آپ اس کو 3 مہینے پہلے کہہ سکتے ہیں کہ ہم گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ نے کچھ معاہدے میں مزید اس طرح سے لکھا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو گھر چھوڑنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ گھر چھوڑنے کی صورت میں اگر آپ نے جو ڈپازٹ دیا ہے وہ آپ واپس لے سکتے ہیں، لیکن اگر گھر میں کوئی توڑ پھوڑ ہوئی ہے، خرابی ہوئی ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے آپ کو اس کا جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ایسے کریں کہ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ سارے اپنے پاس ہونے چاہیے، جو جس سے آپ نے گھر لیا ہے اس کی شناخت، ID کارڈ، اس کا جو ہے وہ پرسنل نمبر، اور اس کا سے وہ اجازت نامہ کہ وہ آپ کو گھر کرائے پہ دے رہا ہے، یہ آپ اپنے پاس ضرور رکھیں۔ اس کے بعد آپ جتنے بھی کرایہ پے کریں اس کی رسیدیں جو ہیں
وہ اپنے پاس محفوظ رکھیں جو آپ ہر مہینے پے کر رہے ہیں، اگر بینک ٹرانسفر کر رہے ہیں اس صورت میں یا کسی صورت میں بھی۔ اور اس کے علاوہ جو وہاں کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں جو بنیادی طور پہ اس کو دیکھتی ہیں، ان کے اصولوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ وہاں پہ لانڈری پہ جا رہے ہیں، لانڈری کے ٹائمنگز کا، اس کی صفائی کا بالکل خیال رکھیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ لوگوں کی شکایتیں آتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں، آپ کو فائن بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے کوڑا کرکٹ پھینکنا وہ مناسب جگہ پہ پھینکیں، اس کی سارٹیرنگ جہاں جہاں اس کو پھینکنا چاہیے وہاں پھینکنا چاہیے۔ اس حوالے سے میں نے ایک ولاگ بنایا بھی تھا کہ ایک شخص کو اس پہ فائن ہوا تھا کہ اس نے جو ہے وہ مناسب جگہ پہ وہ کوڑا نہیں پھینکا تھا، باہر رکھ دیا تھا۔ اس کے علاوہ شور و غل کرنا یا اور کسی قسم کے لوگوں کو ڈسٹرب کرنا، یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس صورت میں آپ کو گھر سے نکالا بھی جا سکتا ہے اگر آپ وہاں پہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ پرابلمز بنے۔ اور کرائے کے حوالے سے میں نے کہا کہ اگر وہ سیکنڈ ہینڈ اگر آپ نے وہ مکان لیا ہے تو وہ آپ سے مناسب کرایہ لے سکتا ہے، اور اگر اس نے فرنیچر دوسری چیزیں دی ہیں تو زیادہ سے زیادہ 10 سے 15%۔ لیکن اگر وہ آپ سے اس نے زیادہ کرایہ لیا ہے یا اگر آپ نے زیادہ کرایہ ادا کر دیا ہے تو آپ وہ کرایہ واپس لے سکتے ہیں۔ اب اس حوالے سے جو ہے وہ تمام تر تفصیلات آپ اگلے ولاگ میں دیکھیے، کیونکہ اس میں پورا یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ نے کرایہ جو ہے وہ زیادہ ادا کر دیا، اس کی کون کون سی صورت ہے، آپ کس طرح سے لے سکتے ہیں، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ تمام تر تفصیلات آپ کو اگلے ولاگ میں دیکھنے کو ملیں گی۔ اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور آپ بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے۔ اپنے اگر کوئی گھر لیا تھا تو اس حوالے سے کچھ ایسی معلومات جو دوسروں کے کام آ سکیں، جو امپورٹنٹ پوائنٹس آپ سمجھتے ہیں جو باقی لوگوں کو بھی جاننے چاہیے، وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات دوسروں کے بھی کام آ سکتی ہیں، آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اگلی ویڈیو دیکھیے گا کہ جس میں یہ بتایا جائے گا کہ اگر آپ نے زیادہ کرایہ ادا کر دیا ہے تو آپ کس طرح سے واپس لے سکتے ہیں، اور زیادہ کرائے سے مراد کیا ہے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔